مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کر چکو فانتشروا فی الارض، تو اب تمہیں اختیار ہے، تم جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کماؤ، فیکٹری میں جاؤ، دکان میں جاؤ، کارخانے میں جاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کیا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن ان جگہوں پر رہتے ہوئے اللہ کو خوب کثرت سے یاد رکھو، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو بھولا مت کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب ہماری کامیابی کو ذکر کیا کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے، اپنے کاروبار، اپنی مارکیٹ، بازاروں اور دکانوں میں اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے بھی اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اور نماز کا وقت آنے پر نماز پڑھ لیا کریں، تو پھر یہ ہماری کامیابی کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہم بعض لوگوں کو دیکھیں نماز میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ ابھی ایک صاحب نے کرناٹک سائڈ سے جو ہے سوال کیا کہ ایک شخص ہے مسجد کے اندر آتا ہے، چور ہے اور اسی طریقے سے گناہ گار ہے، بہت سے گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے سارے جتنے بھی آ رہے ہیں کسی کی بھی نماز قبول نہ ہو؟ تو بھائی اگر کوئی آ رہا ہے ایسا بندہ، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تو بلا رہے ہیں نا، اللہ تو سب کو دعوت دے رہے ہیں، سب کے لیے یہاں پہ کھلی دعوت ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شرابی ہو، جواری ہو، سود خور ہو، بیازی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو آنے کی دعوت ہے کہ آؤ۔ اذان کا پیغام سب کے لیے ہے، اللہ کی بڑائی جو بیان کر کے بلایا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ پیغام عام ہے، سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ خاص لوگ ہیں بس جو نماز میں آتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو پن وقتہ نمازی ہیں، جو حلال روزی میں لگے ہوئے ہیں، بس انہی کے لیے پیغام نہیں، سب کو آنے کی دعوت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے اس کے گناہ اور اس کی غلطی اور اس کی چوری اور اس کی ڈکیتی اور اس کے جوئے اور اس کے شراب اور اس کے سود اور بیاض کے لین دین یا اس طرح کے معاملات کی وجہ سے دوسروں کی نمازوں کی قبولیت رک جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جیسا ہوگا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اور کوئی آ رہا ہے سچی پکی توبہ کر رہا ہے تو اللہ ہو سکتا ہے معافی کی قلم پھیر دیں، اس کی بھی مغفرت ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ایسی معافی مانگ لے کہ اس کی وجہ سے اور دوسروں کی نمازیں بھی قبول ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، اس کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کی مغفرت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں، کس طرح سے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، کیسے میرے بندے میرے پاس واپس لوٹ کر آ جائیں، میری اطاعت اور فرما برداری کے اندر آ جائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز میں کوتاہی کریں، ہم اللہ کے دربار میں نہ آئیں، تو بھائی یہ ہماری ناانصافی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے عطا کرنے میں، ہمارے ساتھ احسان کرنے میں، خیر کرنے میں، ہمیں خیر عطا کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں۔ جبکہ نماز کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ یقیناً یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسی چیز ہے کہ برائی کرنے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، بیاض خور ہے، کسی بھی طرح کا انسان ہے، یہ نماز کی عادت، نماز میں آنے والی عادت ایک دن اس کو انشاءاللہ اس برائی سے روک دے گی، اس لیے کہ اللہ کا پیغام ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات سے، منہیات سے، اللہ کی نافرمانی سے، تمام جو حرام اعمال اور افعال ہیں، تمام کی تمام حرام چیزیں ہیں، یہ نماز ان سے روکنے والی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو اس بات پر مجبور کرے گی جب وہ نمازوں کے اندر آتا رہے گا کہ بھائی کوئی کیا کہہ گیا تو نمازی آدمی ہے یار، تو یہ کام کر رہا ہے، خود اس کو اندر ہی اندر یہ نماز کی عادت
کوسے گی اور کہیں نہ کہیں یہی اس کے لیے دعوت کا سبب بنے گی۔ الگ سے اس کو دعوت کی جو ہم دعوت دیتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن بس نماز میں آ جائیں یہ اس کے لیے دعوت جو ہے اثر کر جائے گی۔ تو اس لیے اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی نیا بندہ مسجد میں آ رہا ہو، جو نماز میں پہلے سے نہ آتا ہو، جو مسجد میں آنے کا عادی نہ ہو، تو ایسے کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے۔ ابھی بیچارے نے نماز پڑھنی شروع کریے، نہیں بھائی یہاں پر بھی بیٹھو تھوڑی دیر، اب یہاں پر بھی چلو بھائی گشت بھی کراؤ، چلو بھائی یہ بھی کرو، بھائی چلے 4 مہینے میں ہاں دعوت دیں، لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں کہ وہ سوچے کہ یار نماز پڑھنی میرے لیے 2 بار ہو جائے، وہ مسجد سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسے بہت سے نوجوانوں نے بعض مرتبہ شکایتیں کری ہیں، اور بہت سے نوجوان اور بڑے مسجد سے صرف اس لیے دور ہو گئے کہ ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا، اتنی زیادہ ان کو دعوتیں دی گئی کہ وہ سوچنے لگے کہ یار بتاؤ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی کسی نے تھوڑا سا وقت نکالا، اس کے وقت کی قدر کرو، اس کے لیے دعا کرتے رہو، آہستہ آہستہ جب وہ مضبوط ایک دن وہ خود وقت دے گا انشاءاللہ، بس اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے پھر اس کو کچھ دن کے بعد پھر دعوت دے، پھر 2 مہینہ چھوڑ دیں، کچھ نہ کہ پھر ایک مرتبہ دعوت دے دیں۔ یہ تھوڑی کہ ارے بھائی آپ مہمان کو بلاتے ہو کہ ہر دن آپ مہمانوں کو دعوت دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے گھر ہر دن جاتے ہو، ہر دن آپ اپنے رشتہ داروں کے یہاں فون کر کے بولتے ہو کہ بھائی کل آ جانا دسترخوان پہ، ایسا تو نہیں ہے نا، جبکہ اس پر ہمیں ثواب مل رہا ہے، اچھا عمل ہے، ایسا تو نہیں۔ یہاں پر آنے والا اللہ کا مہمان ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے گھر میں جو شخص آتا ہے وہ کس کا مہمان ہے بھائی؟ اللہ کا مہمان ہے۔ تو اللہ کے مہمان کو ہم اتنا زیادہ جو ہے پریشرائز نہ کریں کہ وہ اس گھر سے ہی دور ہو جائے، اس دربار میں آنا ہی بند کر دیں۔ تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنی، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ دیکھو ہمیں دعوت دینی ہے، سیدھی راہ پر بلانا ہے۔ کسی کو بھی جب ہم نیک کام، نیک عمل، اچھی بات، اچھی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ سبیل ربک، یہ وہ راہیں ہیں جو رب سے ملاتی ہیں، یہ وہ راہیں ہیں جو رب تک پہنچاتی ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو رب کی ملاقات کو آسان کر دیتے ہیں، رب کی محبت کو آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بالحکمہ، فرمایا کہ دعوت دو لیکن خیال 2 باتوں کا رکھو، بالحکمہ کہ پہلے موقع محل دیکھو، حکمت مد نظر رکھو۔ ایسا نہیں کہ آپ بس کسی بھی وقت لگ گئے دعوت دینے میں، آپ کسی بھی وقت دعوت دینا شروع کر دیں، کسی بھی وقت جا کے جو ہے کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، نہیں، موقع محل دیکھو کہ اس وقت بات کرنا مناسب ہے، اس وقت ملاقات کرنا مناسب ہے، اس وقت یہ بات کہنا مناسب ہے، اس وقت کسی کے در پہ جانا مناسب ہے۔ نیند میں خلل تو واقع نہیں ہو جائے گا ہمارے جانے سے، کہیں وہ کسی خاص کام میں مشغول ہو، اس کی مصروفیت میں ہم سے خلل تو واقع نہیں ہو جائے گا۔ ان باتوں کا خیال جب تک ہم نہیں رکھیں گے ہماری دعوت بے اثر رہے گی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلے حکمت کو مد نظر رکھو، والموعظۃ الحسنہ، جب آپ نے یہ پہلا پڑاؤ پار کر لیا اور آپ نے حکمت کو مد نظر رکھ لیا، اب آپ کیا کریں گے؟ والموعظۃ الحسنہ، اب آپ اچھی نصیحت کریں، نرم گفتگو کریں، آپ جو ہے اچھی بات ان تک پہنچائیں، اب جا کے یہ آپ کو دعوت دینے کا حکم ہے۔ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو اپنے اخلاق کو ظاہر کرو، برداشت کرو، اور دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے پہلے موقع محل دیکھو، مصلحت دیکھو، حکمت دیکھو، حکمت کو مد نظر رکھو۔ یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھ کر دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح سے ہم دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، کسی کو نماز کا حکم کرنے کی عادت ڈالیں گے، تو یاد رکھیے ہماری دعوت میں اثر پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر ہم ایسی بس جیسا کہ چل رہا ہے، تو یاد رکھیے وہی بس گنے چنے لوگ جو مجلس میں بیٹھے نظر آتے ہیں، بس یہی چند ٹکڑوں میں ایک آدھے کا اضافہ ہو جائے گا، پھر 2-4 جائیں گے جماعت میں، پھر 2-4 کئی دن پڑھیں گے، پھر وہ ہفتے کے بعد بھاگ جائیں گے، پھر کچھ دن اثر رہے گا، پھر چلیں۔ تو اپنی دعوت میں، اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لیے قرآن کے حکم اور قرآن کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہم آگے چلیں، انشاءاللہ پھر ہماری دعوت میں اثر پیدا ہوگا، اور یہ نمازیں ایک نہ ایک دن اس گناہ گار کو، اس غلط کام کے کرنے والے کو انشاءاللہ برائی سے روک دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔